السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جو ہے وہ فضائل صدقات کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی ویڈیوز ہو گئی ہیں اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 60 تک پڑھ لیا تھا۔ آج آگے پڑھیں گے فضائل صدقات میں سے۔ تو اگر آپ بھی پوری کتاب پڑھنا چاہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں۔ چلیں جی، ہم آج صفحہ نمبر 60 سے پڑھیں گے فضائل صدقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ 2 پیجوں پہ جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ دہر، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فواقهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر رکوع نمبر 1 پڑھا ہے ہم نے۔ اس کے آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام شراب پیویں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایسے چشموں سے بھرے جاویں گے جن سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں۔ ان چشموں میں یہ عجیب بات ہوگی کہ وہ جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں لے جائیں گے، یعنی یہ چشمے ان کے اشاروں کے تابع ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے واجبات کو، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی عام ہوگی کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اس دن پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، باوجود یہ کہ وہ قیدی کافر اور لڑائی میں برسرے پیکار ہوتے تھے، اور وہ لوگ اپنے دل میں یا زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم اس کا تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سختی اور تلخ دن کا، یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ پس اللہ جل شانہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کو اس پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس حالت میں کہ وہ جنت میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں گرمی کی تپش پاویں گے نہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے ان کے مطیع ہوں گے کہ جس وقت جس کو پسند کریں گے وہ قریب آ جائے گا، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخورے لائے جائیں گے، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی وہ شیشے بجائے کانچ کے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے جو اس عالم میں دشوار نہیں، اور ان کو بھرنے والوں نے صحیح اندازے سے بھرا ہوگا کہ نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ، اور وہاں کافوری شراب کے علاوہ ایسے جام شراب بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، جیسا کہ جنجر کی بوتل میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے چشمے سے بھرے جائیں گے جس کا نام سلسبیل ہے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور سونٹ گرم، مطلب یہ ہے کہ وہاں مختلف المزاج شرابیں ہیں، اور اس کو ایسے لڑکے لے کر آتے
جاتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے حسین اگر تو ان کو دیکھے تو یہ گمان کرے کہ یہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی یہی فقط نہیں بلکہ جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو وہاں بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا ملک نظر آئے گا، اور ان لوگوں پر وہاں باریک ریشم کے سرسبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے غرض مختلف انواع کے بہترین لباس ہوں گے، اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور حق تعالی شانہ ان کو ایسی شراب پلائیں گے جو نہایت پاکیزہ ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ملے گا یہ سب کچھ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اعمال کرنے پڑیں گے، اور تم نے جو کوشش دنیا میں کی تھی وہ قابل قدر ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کلام پاک میں شراب کا 3 جگہ ذکر آیا ہے، اور تینوں جگہ نوعیت شراب اور طریقہ استعمال جدا ہے۔ پہلی جگہ ان کا خود پینا مذکور ہے، دوسری جگہ خدام کے پلانے کا ذکر ہے، اور تیسری جگہ خود رب العالمین مالک الملک کی طرف پلانے کی نسبت ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ ابرار کی 3 قسموں ادنا، اوسط، اعلیٰ کے اعتبار سے ہوں۔ ان آیات میں جتنے فضائل اکرام اور اعزاز نیک کام کرنے والوں کو بالخصوص اللہ کی رضا میں کھلانے والوں کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، اگر ہم میں ایمان کا کمال ہوا تو ان وعدوں کے بعد کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی چیز بھی گھر میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے سوا چھوڑے۔ ان آیات میں چند امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، پہلے چشمے کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں لے جائیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں گے کھینچ لیں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی اور مشک کی مہر ان پر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ اس چشمے کو جدھر کو چاہیں گے ادھر کو اس کا پانی چلنے لگے گا۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی، اور وہ اپنی چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کریں گے اسی طرف کو نہریں چلنے لگیں گی۔ نمبر 2، منتوں کے پورا کرنے کے متعلق قتادہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا کہ اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، اسی وجہ سے شروع میں ان کو ابرار سے تعبیر کیا گیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ منت مراد ہیں جو اللہ کے حق میں کی گئی ہوں، یعنی کوئی شخص روزوں کی نظر کر لے، اعتکاف کی نظر کر لے، اسی طرح عبادات کی نظر کر لے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکرانے کی منتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے واسطے ذبح کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں مشغول تھے، التفات نہیں فرمایا۔ یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے اجازت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینے کے بعد اٹھے، دور جا کر اپنے آپ کو ذبح کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو منت کے پورا کرنے کا اس قدر اہتمام کریں۔ اس کے بعد ان کو اپنے ذبح کرنے سے منع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اپنی جان کے بدلے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کریں، اس لیے کہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ناجائز ہے، اور جان کا فدیہ دیت میں 100 اونٹ ہیں۔ نمبر 3، قیدیوں کے کھلانے سے آیت شریفہ میں مشرک قیدی مراد ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں مشرک قیدی ہی ہوتے تھے، مسلمان قیدی اس وقت نہ تھے، اور جب کافروں کے کھلانے پر یہ ثواب ہے تو مسلمان قیدی اس میں بطریق اولا آئیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قیدیوں کو جو کافر تھے پکڑ کر لائے تو 7 صحابہ کرام حضرت ابو بکر، عمر، علی، زبیر، عبد الرحمن، سعد، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم نے ان پر خاص طور سے خرچ کیا، جس پر انصار نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے واسطے ان سے قتال کیا تھا، تم اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو۔ اس پر ان الابرار سے 19 آیتیں ان حضرات کی تاریخ میں نازل ہوئیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت قیدی مشرکین تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیدی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، حالانکہ اس وقت قیدی مشرک تھے، تو مسلمان قیدی کا حق تجھ پر اور بھی زیادہ ہوگا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان قیدی نہ تھے، مشرک قیدیوں میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی کا حکم فرماتے تھے۔ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا،
چند مشرک قیدی وہاں کو گزرے تو شقیق نے مجھے ان پر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور یہ آیت شریفہ تلاوت کی۔ نمبر 4، نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اس کو بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ ان کے احسان کا کوئی بدلہ چاہے شکر گزاری اور دعا ہی کے قبیل سے ہو ان کو دنیا میں ملے، یہ اپنا سب کچھ آخرت ہی میں لینا چاہتے تھے۔ اللہ پاک بھائی ان تمام آیات کے ترجموں کا میرے دوستو ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آج الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ صفحہ نمبر 63 تک پڑھ لیا ہے میرے دوستو۔ اس کے بعد ہمارے 4 پیجز رہتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ یہ حصہ اول جو ہے وہ جو قرآن کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوگا فضائل صدقات میں، انشاءاللہ وہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔